اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر جماعت کے عزیز اور ہونہار طالب علم السلام علیکم۔ آج ہم اکبر الہ آبادی کی نظم فرضی لطیفہ کا مطالعہ کریں گے۔ اگر آپ اپنی درسی کتاب کا 172واں صفحہ نکالیں گے تو ہم یہ نظم پڑھیں گے۔ یہ نظم اکبر آبادی نے مسلمانوں کی حالت زار پر لکھی ہے کہ مسلمان محنت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ وہ ہر ایک چیز یوں ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ محنت نہیں کرنا چاہتے، محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس نظم میں اکبر آبادی نے مسلمانوں کی کاہلی اور نااہلی پر مسلمان اپنا مقصد اور اپنے منزل کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن جدوجہد اور محنت کوشش تدبیر سے کام نہیں لیتا۔ یہ سب کچھ بغیر کوشش اور محنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم اس کا مطالعہ کریں۔ خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہے یاس۔ یہ عاشق شاہد مقصود کے ہیں، نہ جانے یہ ولیکن سعی کے پاس۔ تو اس نظم میں پہلے شعر میں اکبر الہ آبادی نے اپنا تخلص اکبر لکھا ہے۔ تو اس جب شاعر پہلے ہی شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو اسے سنت تعالیٰ کہتے ہیں۔ یاد رکھنے کی بات ہے، اسے سنت تعالیٰ کہتے ہیں۔ جس نظم میں شاعر پہلے ہی شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے سنت تعالیٰ کہتے ہیں۔ سناؤں تم کو ایک فرضی لطیفہ، کیا ہے جس کو میں نے زیب کرتاس۔ کہا مجنوں سے لیلا کی ماں نے کہ بیٹا تو اگر کر لے ایم اے پاس تو فوراً بیاہ دوں گی لیلا کو تجھ سے، بلا وقت میں بن جاؤں تیرے ساس۔ کہا مجنوں نے یہ اچھی سنائی، کہاں عاشق کجا کالج کی بکواس۔ کجا یہ فطرتی جوشی طبیعت، کجا ٹھونسی ہوئی چیزوں کا احساس۔ بڑی بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہر چرن پر ہرن پر لادی جاتی ہے کہیں گھاس۔ یہ اچھی قدردانی آپ نے کی، مجھے سمجھا کوئی ہر چرن داس۔ دل اپنا خون کرنے کو ہے موجود، نہیں منظور مغز سر کا آماس۔ یہ ٹھہری جو شرط وصل لیلا، تو اجتبا میرا بحضرت و یاس۔ خدا جانے خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، مجھے تو ان کی خوشحالی سے یاس، یعنی کہ نامید۔ اکبر پہلے شعر میں فرماتا ہے کہ اپنے آپ سے فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ مسلمان قوم کا خدا ہی حافظ ہے، خدا ان کی حفاظت کرے، میں تو ان کی حالت دیکھ کر ناامید ہوں، کیا یہ بھی کبھی خوشحال ہو جائیں گے؟ یاس ناامید۔ دوسرا شعر، یہ عاشق شاہد مقصود کے ہیں، نہ جائیں گے ولیکن سعی و یاس پاس۔ تو مقصود مقصد، شاہد کو عرض، سعی کو کوشش۔ یہ عاشق شاہد مقصود کے ہیں، نہ جائیں گے ولیکن سعی کے پاس۔ تو دوسرے شعر میں اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنا مقصد حاصل کرنا تو چاہتے ہیں، لیکن انہیں سب کچھ بغیر کوشش اور محنت کے ہی ملنا چاہیے۔ وہ کوشش اور جدوجہد سے دور رہتے ہیں اور اس سے جی چراتے ہیں، اور یوں ہی ہر ایک چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو بھی چیز حاصل کرنی ہو اس کے لیے محنت درکار ہے۔ سناؤ تم کو ایک فرضی لطیفہ، کیا جس کو میں نے زیب کرتاس۔ تو شاعر فرماتا ہے کہ میں ایک خیال لطیفہ آپ کو
سناتا ہوں جس کو میں نے نظم کی صورت میں تحریر کیا ہے. تحریر کرتاس نے یعنی کاغذ پر لکھا ہے، زیب کرتاس کاغذ پر لکھا ہے جس کو میں نے نظم کی صورت میں تحریر کیا ہے. کہا مجنوں سے لیلا کی ماں نے کہ بیٹا تو اگر کر لے ایم اے پاس. تو ایک دن ایک عاشق کی ماں نے یعنی لیلا محبوبہ کی ماں نے عاشق سے ایک دن پوچھا کہ میری شرط یہ ہے تم ایم اے پاس کر لو. عاشق سے کہا کہ تم ایم اے پاس کر لو. کہا مجھے نے یہ اچھی سنائی تو فوراً بن جاؤں گی لیلا تجھ سے، تو فوراً بیاہ دوں گی لیلا تجھ سے، بلا وقت بن جاؤں گی تیری ساس. تو اگر آپ ایم اے پاس کرو گے تو میں اپنی بیٹی کو شادی تم سے کر لوں گی، بغیر کسی رکاوٹ کے تمہاری ساس بن جاؤں گی، اور یہ شرط منظور کر لوں گی اور رشتہ منظور کر لوں گی. تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ ایم اے پاس کرنا ہے. تو میں بلا شرط آپ کی ساس بن جانے کے لیے تیار ہوں. کہا مجنوں نے یہ اچھی سنائی، کجا عاشق کہاں کجا کالج کی بکواس. تو فوراً عاشق نے کیا جواب دیا؟ یہ آپ عجیب بات کی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، میں عاشق ہوں، میں کالج کی اکتا دینے والی پڑھائی نہیں کر سکتا، میں اس سے اکتا جاؤں، کالج کی بکواس. کجا یہ فطرتی جوش طبیعت، کجا ٹھونسی ہوئی چیزوں کا احساس. کجا یہ فطرتی جوش طبیعت، کجا ٹھونسی ہوئی چیزوں کا احساس. عاشق نے کہا کہ ہونے کی قدرتی جوش اور جذبہ دل و دماغ کو محفوظ کرنے والا ہو، اور کہاں یہ پڑھائی جیسے ٹھونسی ہوئی ہے چیز جسے محنت اور جدوجہد کی ضرورت ہے. اگلا شعر. بڑی بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے، بڑی بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہرن پر لادی جاتی ہے کہیں گھاس. اے بزرگ خاتون آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیا کبھی ہرن جیسے آزاد جاندار پر بوجھ لاد دیا جاتا ہے؟ میں تو آزاد اور بے فکر ہوں، انسان ہوں، مجھ پر یہ کتابوں اور محنت کا بوجھ اٹھایا نہیں جاتا. یعنی میں کالج میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، میں ایم اے پاس نہیں کر سکتا ہوں. اگلا شعر. یہ اچھی قدردانی آپ نے کی، مجھے سمجھا ہے کوئی ہر چرنداز. یہ اچھی قدردانی آپ نے کی، مجھے سمجھا ہے کوئی ہر چرنداز. تو عاشق واپس جواب دیتا ہے کیا؟ آپ کیا یہی میری قدر کرتی ہیں؟ کیا آپ نے مجھے کوئی معمولی انسان سمجھا ہے؟ ہر چرنداز یعنی معمولی انسان. میں کوئی معمولی انسان نہیں، میں ایک عاشق ہوں، آپ عاشق کی قدر نہیں جان سکتی ہیں. دل اپنا خون کرنے کو ہوں موجود، نہیں منظور مغز سر کا آماش. دماغ خراب کرنے، مغز سر کا آغاز، دماغ کھرنے والی کرنا. یعنی کہ مجھے یہ محنت کا کام منظور نہیں ہے، میں اپنے دل کا خون کرنے کو تیار ہوں، یعنی اپنی محبت چھوڑ دینے کو تیار ہوں، لیکن محنت کرنے کے اپنے دماغ کو زخمی کر دینے کے تیار نہیں ہوں. یہ نظم کا اہم شعر ہے. اس شعر میں مرکزی خیال سامنے آتا ہے، یعنی بقول حالی اپنے مقصد اور اپنے منزل چھوڑ سکتا ہے، لیکن جدوجہد اور محنت، کوشش اور تدبیر سے کام نہیں لے سکتا ہوں. وہ سب کچھ بغیر کوشش اور محنت حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ ٹھہری جو شرط وصل لیلا، تو استفا میرا بحضرت و یاس. تو عاشق اگر لیلا محبوبہ حاصل کرنے کی یہی شرط ہے تو بڑی ناامید ہوں، مایوس ہوں. میں اپنی لیلا کو حاصل کرنے کی خواہش دل سے نکال دیتا ہوں، اور وہ شوق چھوڑتا جس کے لیے میں کوشش کرتا ہوں، میں جدوجہد کرنی پڑے گی. چنانچہ وصل لیلا کا شوق ہے، لیکن محنت کوشش کے بغیر ہی حاصل کرنا ہوگا. اگر میں محنت اور جدوجہد کرنی پڑی تو یہ شوق، یہ مقصد چھوڑ دوں گا.
میں محنت جدت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یعنی کہ میں اپنی محبوب کو چھوڑ دینے کے لیے تیار ہوں لیکن محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہی ٹھہری جو شرط وصل، اگر آپ یہی شرط مجھ سے ٹھونس رہے ہیں تو میں یہ کام چھوڑ دیں، یعنی میں اپنی لیلا کو چھوڑ سکتا ہوں۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ نظم مکمل کر لی۔ تو آپ گھر میں انشاءاللہ اس کا امید ہے مجھے دوبارہ مطالعہ کریں گے، ریکیپچولیٹ کریں گے اس کو، تاکہ آپ کو پوری طرح سمجھ آ سکے۔ باقی وسلام۔